اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کیا۔ مسجد قباء کی تعمیر ایک طویل، کٹھن اور تاریخی سفر اپنے اختتام کے قریب تھا۔ مکہ کی گلیاں پیچھے رہ چکی تھیں، مگر ایک نئی اسلامی تہذیب کی بنیاد ابھی رکھی جانا باقی تھی۔ سوال یہ تھا کہ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کیا فوراً شہر میں داخل ہوں گے؟ کیا سب سے پہلے اپنا گھر بنائیں گے، یا کوئی ایسا کام کریں گے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال، ایک مرکز بن جائے؟ ہجرت کا یہ سفر صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ ظلم سے عدل، خوف سے امن اور کمزوری سے طاقت کی طرف ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قباء کے قریب پہنچے تو کئی دنوں سے انصار بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ہر صبح وہ مدینہ سے باہر آ کر دور تک نگاہیں بچھا دیتے، شاید آج اللہ کے رسول آ جائیں، شاید آج آ جائیں۔ لیکن دوپہر کی تیز دھوپ انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی، اور پھر وہ مبارک دن آیا۔ ایک شخص نے دور سے دو مسافروں کو آتے دیکھا۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، اے اہل یثرب، جن کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی پورا علاقہ خوشی سے گونج اٹھا۔ مرد، عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر زبان پر ایک ہی بات، یا رسول اللہ۔ ہر دل محبت سے لبریز تھا اور ہر آنکھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس کا انتظار اہل مدینہ کو بے چینی سے تھا۔ قباء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بنو عمرو بن عوف کے ہاں قیام فرمایا۔ کئی معتبر روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند دن قیام کیا۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ فیصلہ کسی محل، کسی بازار یا کسی قلعے کی تعمیر کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا آغاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ یہیں سے اسلام کا مزاج ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد دولت سے پہلے عبادت پر، طاقت سے پہلے تقویٰ پر اور عمارتوں سے پہلے مسجد پر رکھی گئی۔ قباء کی اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہلی اینٹ رکھی۔ صحابہ کرام بھی پورے شوق سے پتھر اٹھا رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پتھر اٹھاتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ ہم یہ کام خود کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمل سے یہ سبق دیا کہ رہنما وہی ہے جو سب سے پہلے خود محنت کرے۔ یہ منظر کتنا روح پرور ہوگا، ایک طرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری طرف جانثار صحابہ کرام، سامنے ایک ایسی مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جسے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کے طور پر دنیا یاد کرے گی۔ یہ مسجد صرف مٹی اور پتھروں کی عمارت نہیں تھی، یہ ایمان، اخلاص اور بھائی چارے اور اللہ کی بندگی کی پہلی اجتماعی علامت تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسجد کی شان بیان فرمائی اور اس مسجد کو ایسی فضیلت عطا کی جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد قباء کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء آئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں مسجد قباء کی محبت تازہ رکھتی ہے۔ مگر مسجد قباء میں قیام ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اب وقت قریب آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قلب کی طرف روانہ ہوں، جہاں ایک اور عظیم تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ ابھی ایک ایسا سفر باقی تھا جس میں پہلی نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اور پھر ایک اونٹنی اللہ کے حکم سے وہ جگہ منتخب کرے گی جہاں اسلام کا سب سے عظیم مرکز تعمیر ہوگا۔ لیکن وہ جگہ کسی کی نہیں تھی۔ وہ 2 یتیم بچے کون تھے جن کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین تحفے میں کیوں قبول نہیں کی؟ یہ دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ
قباء کی سرزمین پر چند بابرکت دن گزر چکے تھے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی اب اہل ایمان کے لیے امید، اخلاص اور بندگی کی علامت بن چکی تھی۔ ہر اینٹ گویا گواہی دے رہی تھی کہ اسلام کی پہلی اجتماعی عمارت کسی بادشاہ کے محل کی نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی تھی۔ قباء کے لوگ خوش نصیب تھے، وہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے اس مبارک ہستی کو دیکھتے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے، بزرگ ادب سے نظریں جھکا لیتے اور ہر شخص یہی چاہتا کہ چند لمحے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور عظیم ذمہ داری مقرر کر رکھی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ قباء کی مدینہ کی طرف روانگی ہو۔ یہ صرف چند میل کا سفر نہیں تھا بلکہ اسلامی ریاست کے قیام کی طرف آخری قدم تھا۔ روانگی سے پہلے قباء کے لوگ اداس تھے کہ ان کے دل چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کے درمیان رہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور صحابہ کرام کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک ایسا تاریخی لمحہ آیا جسے اسلام کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ جمعہ کا دن تھا جب قافلہ وادی رعنونہ پہنچا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ یہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ تصور کیجئے چند روز پہلے یہی مسلمان مکہ میں ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، اپنے گھروں سے بے گھر کیے جا رہے تھے، اور آج وہی مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اسلام اب ایک نئی منزل میں داخل ہو چکا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ اب مدینہ قریب تھا، مدینہ کی گلیاں خوشبوؤں سے مہک رہی تھیں، گھروں کی چھتوں پر لوگ کھڑے تھے، بچے بے اختیار خوشی سے دوڑ رہے تھے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ جب بھی کوئی قبیلہ آگے بڑھ کر عرض کرتا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ادب سے فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے، یہ اللہ پر کامل توکل کا اظہار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جگہ کا انتخاب خود نہیں فرمایا، نہ کسی قبیلے کو ترجیح دی، نہ کسی مالدار شخص کے گھر کو چنا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیا گیا۔ اب ہر دل کی دھڑکن تیز تھی، قصوہ آہستہ آہستہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ ہر چند قدم بعد لوگ امید کرتے کہ شاید اب اونٹنی رک جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم اور ایمان افروز واقعات مستند انداز میں نئی نسل تک پہنچتے رہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں بلکہ اپنی اسلامی تاریخ، اپنی عظیم وراثت اور رسول اللہ کی سیرت کو آسان، خوبصورت اور مستند انداز میں ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ مسجد نبوی کی بنیاد کیسے رکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس تعمیر میں کس طرح حصہ لیا،